روحانی طور پر ہم اتنا زوال کا شکار ہیں کہ ہمارے ہاں اضمحلال شعور کو وجد کا نام دے دیا جاتا ہے. یعنی ہم لوٹ پوٹ ہونے کو شاید روحانیت سمجھ بیٹھے ہیں، کرشمے دکھانے کو حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں. یہ چیز مذاہب کے اندر مشترک ہے، کسی مذہب کی اس میں کوئی خصوصیت نہیں ہے. آپ کو عیسائی، ہندو، یہودی، ہر طرح کے لوگ ملیں گے یہ کام دکھاتے. آپ کو ایسے ایسے عامل ملیں گے جو آپ کو وہ کام کر کے دکھا دیں گے جو آپ کے لیے ناقابل یقین ہوگا، لیکن آپ مجبور ہو جائیں گے کہ آپ یقین کریں. دانائی اور شعور یہ وہ دولت تھی جو روحانی لوگوں سے حاصل کرنی چاہیے تھی. اس کو جب اجتماعی سطح پہ ہم نے اس کو دولت مانا ہی نہیں، تسلیم ہی نہیں کیا کہ یہ بھی کوئی فیض ہوتا ہے، تو پھر نتیجہ یہ نکلا کہ ہر ایک نے کرشمے دکھانے کو معیار بنا دیا. اسی پر ہی جو ہماری تاریخ گزری ہے اس میں بھی جتنے واقعات کرشماتی تھے وہ تو ولایت کی دلیلیں بن گئے، اور جو شعور تھا یا جو حقیقت تھی یا وجدانی کیفیت تھی، ایسا وجدان جو من اللہ ہے، نفسی نہیں، وہ چیزیں گم ہو گئی. لہذا اب وہ چیزیں دلیل نہیں رہی. ایک بزرگ بہت سفر طے کر کے کہیں گئے، پھر واپس آ گئے، تو دوست نے پوچھا کہ شیخ کی بزرگی پر کیا دلیل ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جسے دلیل کہتے ہیں وہ یہ ہے، یا جس بنیاد پر میں شیخ کو شیخ مان کر آیا ہوں وہ یہ ہے کہ شیخ کی سمجھ سچی ہے. اس سچی سمجھ کے اندر تلبیس ابلیس نہیں ہے. تلبیس ابلیس کہتے ہیں کہ خلط ملط ہو جانا کسی چیز کا، خیر و شر کا جمع ہو جانا. فکر کے اندر بھی جمع ہوتا ہے، کبھی ہوتا ہے نا عمل کے اندر اچھے کام بھی کر رہا ہے برے بھی کر رہا ہے، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ آدمی کی فکر و دانش کے اندر خیر و شر جمع ہو جاتا ہے. جب کوئی چیز جمع ہو جائے تو فرق کرنا پھر نہایت ہی مشکل ہو جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ شیخ کی سمجھ سچی ہے جس میں تلبیس ابلیس نہیں ہے. یہ دلیل ہے. تو پہلے لوگ خانقاہوں میں یہ تعلیم لینے کے لیے جاتے تھے اور یہی ان کی پیری مریدی کی بنیاد ہوتی ہے. ظاہر ہے کوئی اگر بزرگ ہے تو دعا تو وہ آٹومیٹیکلی کرتا ہے، آپ ریکویسٹ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ نبیوں سے بھی لوگوں نے گزارشیں تو کی ہیں نا، کیونکہ وہ جو جانتے ہیں لوگ کہ یہ مقرر ہے تو یقیناً وہ اس کے پاس بعض لوگوں کی مادی حاجات بھی آتی ہیں. لیکن اس سے بڑھ کے بھی ایک کام جو پہلے لوگ کرتے تھے پھر ذرا چھپ گیا، شاید ان آخری ادوار میں کہیں کہیں کسی قدر ظاہر ہوتا رہے، کیونکہ ظاہر ہے ایک جماعت تو حق پہ رہے گی. یہ الگ بات ہے کہ اس جماعت کا ایک فرد یورپ میں ہو، ایک ایشیا میں ہو، ایک افریقہ میں ہو، کوئی 2-4 عرب میں ہو، پوری دھرتی پہ اس طرح سے پھیلے ہوئے ہوں، بل رہیں گے. تو تصوف سیکھنے کی چیز ہے، شور ڈالنے کی چیز نہیں، کپڑے پھاڑنے کی چیز نہیں. حتیٰ کہ بعض مفکرین نے تو یہ جو جتنی ہماری صوفی روایات میں یہ جو رقص ہوتا ہے گول گول بیٹھ کے وہ جھومتے ہیں، انہوں نے تو کہا اس کی بھی ضرورت نہیں تھی، یہ بھی کام ہے ایسے ہی ان لوگوں نے شروع کر دیا. وہ دانش چلی گئی اور یہ چیز رہ گئی. تو کسی قدر ٹھیک تھا، لیکن وہ جو کسی قدر تھا وہ بھی چلا گیا، کیونکہ اچھے لوگ فوت ہو گئے اور برے لوگ پھر ٹوپیاں پہنتے رہے تو کیا ہو جاتا؟ کچھ نہیں ہوتا. ٹوپی پہن لینے سے، پگڑیوں سے، یا یہ جو دھمال شمال ڈالنے سے، یا یہ اس طرح کیا ہو جاتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، کیونکہ بعد میں تو سارے وہیں کھڑے ہوتے ہیں جہاں پہلے ہوتے ہیں. جو آدمی جہاں کھڑا تھا وجد کے بعد بھی وہیں کھڑا ہے، تو کیا بڑھا ہے؟ جو آدمی شعور، فکر، علم اور کیفیت کے اعتبار سے، حقیقی کیفیت کے اعتبار سے وجد سے پہلے جہاں کھڑا تھا بعد وجد کے بھی تو وہیں کھڑا ہے. تو چین کیا ہے؟ یہ جو بچے یا جو بڑے لوگ سائنس جانتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ انعکاسی عمل کے دوران، یہ جو ریفلیکشن ہوتی ہے نا، اس کے دوران فریکوینسیز کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے. یعنی جب کسی مادہ کی فریکوینسی پر کسی دوسری فریکوینسی کا غلبہ ہوتا ہے تو اس میں کچھ ظاہر ہے کچھ لاس تو ہوتا ہے انرجی کا، لیکن دوسری طرف کی جو فریکوینسی کی انرجی ہے وہ اگر اس پہ غالب آ جائے تو یہ فنا ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، یا جس کو چکر آ جاتا ہے. جیسے بہت گرجدار آواز آئے نا تو شیشے ٹوٹ جاتے ہیں. تو شیشہ اس لیے ٹوٹ جاتا ہے کہ شیشے کی فریکوینسی اور آواز کی فریکوینسی میں بڑا ڈفرنس ہوتا ہے. تو آواز کی فریکوینسی شیشے کو توڑ دیتی،
اسی طرح انسانی قوت ارادی جو ول پاور ہوتی ہے، اس ول پاور کے اندر بھی ایک فریکوینسی ہے. جیسے نظر لگ جاتی ہے دوسروں کو، تو کیسے لگ جاتی ہے؟ وہ نظر نہیں لگتی، وہ اصل میں آپ کے وجود کے اندر، توجہ کے اندر، ول پاور کے اندر جو فریکوینسی ہے وہ لگتی ہے. بچہ چونکہ چھوٹا ہوتا ہے تو بچے کی بہت کم ہوتی ہے فریکوینسی دباؤ برداشت کرنے کی. بڑے آدمی کو نظر کیوں نہیں لگتی؟ چھوٹے بچوں کو زیادہ لگتی ہے نا. وہ بھی ہم کہتے ہیں کہ لگتی ہے، انگریزوں کے یہاں تو نہیں لگتی کہ لگاتے ہی نہیں، اس لیے لگتی ہی نہیں. یہ توجہ دیتے رہتے ہیں تو لگتی رہتی ہے. تو وہ اس لیے لگتی ہے کہ جب وہ توجہ سے کوئی عورت یا مرد اسے دیکھتا ہے اور اپنی توجہ اس پہ پھینکتا ہے، تو توجہ کے اندر جو فریکوینسی ہے وہ اس بچے کے بیچارے غالب آ جاتی ہے، اس پر اثر ہو جاتا ہے. تو سائنٹیفکلی بھی یہ بات ثابت ہے کہ فریکوینسی انسانی وجود کے اندر، اس کی ول پاور کے اندر موجود ہے. پھر جب وہ ول پاور اپلائی کرتا ہے تو اگلے کے شعور کی فریکوینسی دماغ کی اگر کم ہے تو وہ اس پر غالب ہے اور وہ وجدانی کیفیت میں چلا جاتا ہے. اب آپ اسے درویشی کا وجدان کہیں، درویشی کا وجد کہیں، تو یہ آپ کہہ رہے ہیں، ورنہ اگر حقیقت میں دیکھیں تو وہ فریکوینسیز ہی ہیں. اس لیے اس کیفیت کے بعد وہ آدمی اسی طرح ہی برآمد ہوتا ہے جس طرح سے پہلے تھا. تو لوگوں کو فکری طور پر اور شعوری طور پر دانا بنانا چاہیے اس دور کے اندر، نہ یہ کہ ان کیفیات میں انہیں ڈالیں، کیونکہ ان کیفیات کے بعد بھی وہ رہیں گے تو ویسے کہ تیسے ہی جیسے پہلے تھے. اور اگر کوئی آدمی کہے کہ اس کیفیت کے بعد وہ بندہ نیک ہو گیا ہے، اور تو چلو ٹھیک ہے، نیک ہو گیا ہے نا، تو ذکر اللہ تعالیٰ کے لیے تھا، ثواب مل جائے گا. نیک عمل کرے گا، اچھی بات ہے، نیکی پہ لوگوں کو لگانا چاہیے. لیکن آپ اس پہ دعوے کھڑے نہ کریں کہ اس کیفیت سے وہ پہنچ گیا ہے، کہ پتہ نہیں پھر کدھر پہنچا ہے. پہنچا کہیں نہیں. ہاں یہ ٹھیک ہے کہ صحیح ہو گیا ہے، عادتیں کچھ بدل گئی ہیں، چلو اچھی بات ہے، مزید بدلیں.